رحیم۔ السلام علیکم معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں یوم پاکستان کے اس پرمسرت موقع پر آپ سب کو پاکستانی سفارت خانے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یوم پاکستان یوم تجدید عہد وفا ہے، اس سب ہلالی پرچم کے ساتھ اور اپنے وطن عزیز کے ساتھ، اس وطن عزیز جس نے ہمیں اس دنیا میں عزت اور وقار دیا۔ ہم آج کی اس پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں حافظ عبد الباسط صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری۔ اب میں عزت مآب سفیر پاکستان محترم جلیل عباس جیلانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز کریں۔ میں سفیر پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور پاکستان کے مستقبل کے معمار جو ہمارے ننھے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ سب کو یوم آزادی کی مبارک ہو۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے اس اور مسرت موقع پر میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے امریکہ میں بسنے والے پاکستانی
बहनों और भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। 76 बरस कबल आज का दिन बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद नौ लेके आया था। आज का दिन हमारी तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। आज के दिन उस नज़रिए की बुनियाद रखी गई जिसकी ताबीर 14 अगस्त 1947 को हमारे लिए एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान की सूरत में ज़ाहिर हुई। हमारे लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि इन 76 बरस पे पाकिस्तान ने बेशुमार चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद एक तरक्की पजीर और मजबूत ममालिक की सफ में अपने आप को खड़ा किया है। हमें फ़ख्र है कि आज का पाकिस्तान एक जमहूरी पाकिस्तान है। आज के पाकिस्तान में हमारे तमाम अदारे आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं और आज के पाकिस्तान में एक आज़ाद मीडिया एक अहम किरदार अदा कर रहा है। मुआशी तौर पर हमने पिछले चंद सालों में बेपनाह तरक्की की है, जिसका एतराफ़ दुनिया के तमाम अदारे करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो या जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो भी आज इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान जो एक मुआशी लिहाज से बहुत ही मजबूत मुल्क बन रहा है। हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। इस मजबूत दिफा की वजह से इंशाअल्लाह अग़यार को हमारी तरफ मैली आँख देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी और इसके साथ ही पूरा मुल्क दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें यकीन कामिल है कि जिस डगर पर हम चल रहे हैं, पाकिस्तान जल्द ही तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने नेक मकासद में हमेशा साबित कदम रखे। इन अल्फाज के साथ मुअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों, मैं आपको सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के कौम के नाम जारी करदा पैगामात पढ़कर सुनाऊंगा। सदर ममलिकत जनाब ममनून हुसैन साहब का पैगाम कौम के नाम। 23 मार्च इस अहद की तजदीद का दिन है जिसमें पाकिस्तानी कौम मसावत और अदल के ज़ेरी असूलों की रोशनी में वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की का अज़्म नौ करती है, जो क़याम पाकिस्तान का असल मकसद है। इस मौका पर हम बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक आज़ादी के दीगर अजीम कायदीन को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने अखलास, तदब्बर और बेशुमार कुर्बानियों से कौम को मुत्तहिद करके हसूल पाकिस्तान की मंजिल आसान बना दी। कौमी ज़िंदगी के इस अहम मौका पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क़याम एक तवील जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में मुमकिन हुआ और अब इसकी तरक्की और इस्तेहकाम का राज भी इसी जमहूरियत में पोशीदा है। लिहाजा ज़रूरी है कि रवादारी और बर्दाश्त के जज्बे को फ़रोग़ दिया जाए, जो जमहूरियत की असल रूह है, क्योंकि कौम को इस वक्त इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के जिन चैलेंजेस का सामना है, उसका मुकाबला उसके बगैर मुमकिन नहीं। ये एक तकलीफ़देह हकीकत है कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तानी मुआशरे के तमाम तबक़ात को मुतासर किया है। दहशतगर्दों ने तालीमी अदारों और अवामी मकामात हत्ता के इबादात को भी मुआफ़ नहीं किया, जिससे उनके मनफी और तखरीबी अज़ाइम का इजहार होता है। मुझे इत्मीनान है कि इस अफ़रियत के मुकाबले में पाकिस्तानी कौम यकजा है और उसने हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़ात्मे का अहद कर रखा है। हम इस जंग में इख्तलाफात के ख़ात्मे, भाईचारे के फ़रोग़
اور برداشت کی اعلیٰ اقدار کو فروغ دے کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں تعلیم عام کی جائے اور ترقی کے ثمرات سے ہر پاکستانی فائدہ اٹھا سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے جلیل القدر بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنا سکیں۔ آمین۔ جناب وزیر اعظم محمد نواز شریف، وزیر اعظم پاکستان کا قوم کے نام پیغام۔ پاکستانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش قیادت کے تحت 23 مارچ 1940 کو منظور کی جانے والی قرارداد پاکستان کی 76ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ اس قرارداد نے ہماری تاریخ کا رخ ہی بدل ڈالا ہے۔ شدید ترین مشکلات اور بھرپور مخالفت کے باوجود آزاد ملک پاکستان کی شکل میں اس خواب کو تعبیر مل گئی۔ اس وقت ایسی ریاست کے لیے جدوجہد کی گئی جہاں پر ہم اپنے مذہبی عقائد اور ثقافتی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آج ہم نے اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے ملک کے تحفظ اور حفاظت کا عزم کر رکھا ہے۔ اس قرارداد نے قوم کو قوت اور جلا بخشی۔ آزادی کی خاطر لاکھوں افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جلد ہی پاکستان حقیقت کا روپ دھار گیا۔ آج ہمیں دہشت گردی اور شدت پسندی کی شکل میں بے مثال خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے، تاہم ہم نے ان خطرات کو شکست دینے کا پختہ عزم کر رکھا ہے اور ہم اپنی سرزمین وطن سے جلد ہی دہشت گردی اور شدت پسندی کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ اس موقع پر ہم آزادی، برابری اور پاکستان میں ہر شہری کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق سماجی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پاکستان رہنے والی اقلیتوں کے تحفظ اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تاریخی اقدامات کیے ہیں، اور ہماری تمام تر کوششوں کا مقصد معاشرے کے پسے اور پسماندہ طبقات کو مرکزی دھارے میں لانا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری ہمارے لیے برابر ہے۔ آئیں ہم پاکستان کو ہر پاکستانی شہری کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنے والا ملک بنانے کا عزم کریں، جہاں ہر مرد و عورت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی طور پر کام کر سکے۔ پاکستان کا تصور ایک ایسی ریاست کے لیے تھا جہاں پر لوگ بلا خوف و خطر اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں۔ میں پر امید ہوں کہ اکثریت برابری اور انصاف پر مبنی ہماری اجتماعی کوششیں پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا دیں گی جن کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قائد اعظم اور تاریخ پاکستان کے عظیم رہنماؤں کی اس عظیم میراث کا حقیقی وارث ثابت ہونے میں مدد فرمائے۔ آمین۔ شکریہ خواتین و حضرات۔ فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ملک عزیز پاکستان کو امن و استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو خوشحال بنا دے۔ یا اللہ اس سونی دھرتی کو اپنے رحمت کے سائے تلے رکھ۔ یا اللہ ملک کو دشمنوں کے شر سے بچا، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم تیرے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلیں۔ یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما، مسلم امہ پر رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔